اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خوب پڑھ رہے ہوں گے۔ آج جو ہمارے کچھ ریمیننگ ٹاپکس رہ گئے تھے، آئی ایم گوئنگ ٹو اپلوڈ ون آف دیم وچ از پاکستان اینڈ دا مسلم کنٹریز۔ پاکستان had cordial relations with Muslim countries just because of the strong bonds of religion جو کہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کنٹریز کے ساتھ ہمارے بارڈر لنکس ہیں، سو we share good relations with them. فیو آف دیم جن کا ابھی ہم ذکر کریں گے، اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے ایران اینڈ پاکستان. وی ہیو اسٹرانگ بانڈس آف ریلیجن ایز یو نو، اینڈ پاکستان ہیڈ کنسسٹنٹلی گڈ ریلیشنز سنس انڈیپینڈنس. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ 1955 میں بغداد پیکٹ سائن ہوا جو کہ عراق میں سائن ہوا، اور اس کو بعد میں سینٹو بی کہا گیا. پاکستان واز این ایکٹیو ممبر آف اٹ، ایران بھی اس کا پارٹ تھا. لیکن بعد میں جب اس کو وین یو کے جوائنڈ اٹ فار دا پرپز آف، آپ کو پتہ ہے کہ بغداد پیکٹ کیوں سائن ہوا تھا اگینسٹ رشین انویژنس، تو یو کے یو ایس اے نے جب اس کو جوائن کیا فار دیئر اون ڈپلومیٹک انٹرسٹ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یو ایس ایس آر کے اینٹی گروپس زیادہ بنیں، تو ان لوگوں نے فائنانشیل ایڈس دینی شروع کی بغداد پیکٹ کو یا سینٹو کو، جس کی وجہ سے ایران کو یہ اچھا نہیں لگا اینڈ ایران لیفٹ بغداد پیکٹ. ٹھیک ہے. 21 جولائی 1964 RCD was signed with the help of with the efforts of Ayub Khan, and Iran left RCD in 1974 due to Islamic Revolution. جب یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس کا ایکٹیو ممبر ہے اور پاکستان از گیٹنگ ایڈس فرام یو کے یو ایس اے، تو ہم اس کے ممبر نہیں رہیں گے. اور پھر بعد میں جب ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی 1985 میں، کیونکہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ جو تھی وہ پرو اسلامک تھی اور اس نے کافی اسلامک ویلیوز جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، ری انٹروڈیوس کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے 1985 میں اس کو ری جوائن کیا. موونگ فارورڈ ان وار 1965 ایران اینڈ ٹرکی دے پلیڈ این امپورٹنٹ رول ٹو پرسویڈ ادر کنٹریز ٹو سپورٹ پاکستان. پھر اپ رائزنگ 1973، اس میں ایرانی جو آرمی تھی اس نے پاکستان آرمی کو بہت سپورٹ کیا ڈیورنگ بلوچستان اپ رائزنگ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ایشوز ہیں، تو وہاں پہ وہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلی تھی جس میں بھٹو نے مدد لی تھی ایران سے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا ان کی آرمی نے. 1979 اسلامک ریولیوشن آئی اور پاکستان جب وہاں پہ جو کنگ شپ تھی ظاہر شاہ اس کو ختم کر کے امام خمینی نے اسلامک ریولیوشن انٹروڈیوس کروائی، تو پاکستان واز فرسٹ ٹو ریکگنائز ایران. بٹ انفارچونیٹلی نیو جو اسلامک گورنمنٹ تھی، دے ور لیسٹ انٹرسٹڈ ان پاکستان ان ہیونگ گڈ ریلیشنز ود پاکستان بیکاز آف یو ایس اے، کیونکہ وی آر اینڈ وی ور اینڈ وی یوز ٹو بی پرو یو ایس اے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہم سے دوستی رکھنا مناسب نہیں سمجھا. موونگ آن ٹو دا ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ، جس میں ساری گلف کنٹریز آ جاتی ہیں. اب آپ یہ ضرور سوچنا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہاں پہ بنگلہ دیش کا نام نہیں لیا، میں نے یہاں پہ افغانستان کا نام نہیں لیا، تو اس کی ہم نے علیحدہ سے فارن پالیسی کی ہوئی ہے، تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آل گلف اسٹیٹس کنٹریز جو ہیں دی اپوزڈ بغداد پیکٹ اینڈ دا ریزن واز یو کے اینڈ یو ایس اے، اور وہ خود بھی اتنے سیلف سفیشینٹ تھے اپنے اپنے معاملوں میں. جو گلف اسٹیٹس ہیں زیادہ تر دے آر ریچ انف اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود دا سپر پاور اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، تو اس لیے انہوں نے اس کو اتنا کوئی امپورٹنس نہیں دی. سوئس کینال کرائسس. سوئس کینال جو ہے یہ ورلڈز لارجسٹ کینال ہے جو کہ ٹریڈ روٹ ہے اور پاکستان کو بھی کنیکٹ کرتی ہے مختلف کنٹری سے سمندر کے تھرو، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. یہ اس کو جو اون کرتا ہے وہ ایجپٹ ہے، اینڈ برٹن along with France and Israel they attacked Suez Canal and they wanted to capture it، اور تقریباً 1 سال کے لیے کینال بند ہوگی. اب اپیرنٹلی پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری، اور ہمیں وہاں سے ظاہر ہمیں ہماری جو کمپلیکسٹیز بڑھ گئی تھیں، کیونکہ جو ہماری جو ٹریڈ تھی تھرو سمندر اور تھرو جو سویز کینال کے وہ رک گئی تھی، لیکن پھر بھی ہم اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھے ان سپورٹنگ ایجپٹ بیکاز آف اگین یو کے، کیونکہ یو کے ہمارا ہائیلی ٹریڈنگ پارٹنر تھا، تو ہم اتنا کلیئرلی ہم نے اس کو اپوز یا سپورٹ نہیں کیا. عرب اسرائیلی وارز ہوئی جس میں پاکستان نے آبویسلی عرب کنٹریز کو سپورٹ کیا، اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا. ایران گیو لونز آف $730 million ٹو پاکستان. یہ ڈفرینٹ لسٹ ہے جو کہ مختلف مسلم کنٹریز نے پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ دی. پھر اس کے علاوہ لیبیا $80 million دیا، یو اے ای نے جو ہے $100 million دیا. لیبیا، قطر، یو اے ای، دے انویسٹڈ ہیویلی ان آئل ریفائنری، شپنگ اینڈ بینکنگ انڈسٹری.
جو کہ کسی زمانے میں جو زیادہ تر یہ جو انڈسٹریز شروع ہوئی تھیں یہ اپنے نواز شریف کے دور میں شروع ہوئی تھی، تو ان کنٹریز میں بہت زیادہ ہیویلی دے انویسٹڈ ان دیز انڈسٹریز. اراؤنڈ 3 ملین، اب تو بلکہ زیادہ، 3 ملین پاکستانیز آر سرونگ ان مڈل ایسٹ اینڈ برنگنگ ریمیٹنسز ٹو پاکستان. ریمیٹنس آپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ریمیٹنسز کا مطلب ہے کہ جو بیرون ملک جو لوگ فارن کنٹریز میں they are earning and then they send their money to the families، تو وہ جو پیسے جب یہاں پہ چینج ہوتے ہیں فارن ایکسچینج میں تو اس سے بینیفٹ پاکستان کو بھی ہوتا ہے. Around 50,000 military personnel they had provided military expertise to many Muslim countries. ہماری فوج کے ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، آرمی آفیسرز ہوں، they have provided military expertise in یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ اور باقی سب لوگ جو ہے they have supported them a lot. یعنی بوسنیا میں، کروشیا میں جب یہاں پر جو ہے وہ وار شروع ہوئی تو پاکستان آرمی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گئے، ڈاکٹرز گئے جنہوں نے سپورٹ کیا اور وہاں پہ اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی. دین عراق کویت وار ہوئی تھی 1990، تقریباً 1 سال رہی تھی، اور اس میں پاکستان نے جو ہے وہ کویت کو سپورٹ کیا تھا. عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تھی اوور آئل ویلز، تیل کے کنووں پہ ان کا جھگڑا ہوا تھا. اس میں عراق نے کویت پہ اٹیک کیا تھا، لیکن پاکستان نے کویت کو سپورٹ کیا، اور کیونکہ وار بہت شدید تھی، اور کویت کو اس سے سپورٹ کیا کیونکہ یو کے اینڈ یو ایس اے دے سپورٹڈ کویت. سو وی ہیڈ ٹو سپورٹ کویت بیکاز وی ور دا ونس جنہوں نے جو ان سے ایڈس لے رہے تھے، ٹریڈنگ پارٹنرس تھے، اینڈ وی ور انڈر سویئر ڈپلومیٹک پریشر دیٹ وی ہیڈ ٹو سپورٹ کویت. اور اس طرح سے یہ جنگ جو ہے اس کو بند بھی کروا دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ریلیشنز جو ہیں یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ باقی جو کنٹریز ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، افغانستان اور جو ہم نے کیا بنگلہ دیش، اس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو دیٹس آل فار ناؤ. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ سون آئی ول بی دیئر انشاءاللہ. اللہ حافظ.